یاسر عرفات، جن کا پورا نام محمد یاسر عبد الرحمن عبد الرؤف عرفات ہے، اپنی کنیت ابو عمار اور مختصر نام یاسر عرفات سے مشہور ہیں۔ آپ تحریک آزادی فلسطین کے عظیم رہنما رہے ہیں۔ 24 اگست 1929 کو مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا تعلق فلسطین کے علاقے غزہ سے تھا۔ آپ کے والد نے 25 برس تک مصر میں اپنی زمینوں کے حقوق کی جنگ لڑی، لیکن ناکام رہے۔ وہ ٹیکسٹائل کا کاروبار کرتے تھے۔ یاسر عرفات کی والدہ فلسطین کے شہر یروشلم سے تعلق رکھتی تھیں اور 1933 میں گردوں کی تکلیف کے باعث دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ اس وقت یاسر عرفات کی عمر صرف 4 برس تھی۔ یاسر عرفات پہلی مرتبہ فلسطین شہر یروشلم 7 سال کی عمر میں اس وقت پہنچے جب ان کے والد نے ان کو بھائی فتحی کے ساتھ اپنے انکل کے گھر رہنے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ یاسر عرفات کے والد 7 بچوں کی پرورش کرنے میں مشکلات کا شکار تھے۔ تاہم یاسر عرفات اپنے انکل سلیم عبد السعود کے ساتھ رہنے لگے اور یہاں 4 برس تک رہے۔ والد نے یاسر عرفات کو اپنی بڑی بہن کی تیمارداری کے لیے واپس مصر بلایا۔ تاہم اپنے والد کے ساتھ بہتر تعلقات نہ ہونے کی بنیاد پر یاسر عرفات مصر نہ گئے، اور جب 1952 میں یاسر عرفات کے والد کا انتقال ہوا تو تب بھی وہ اپنے والد کے جنازے میں نہ گئے اور نہ ہی اپنے والد کی قبر پر دعا کے لیے گئے۔ یاسر عرفات کی بڑی بہن انعام نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یاسر عرفات کو اس کے والد مصر میں بہت مارا پیٹا کرتے تھے، کیونکہ یاسر عرفات یہودیوں کی محافل اور پروگراموں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تاہم جب یاسر عرفات سے پوچھا کہ تم یہودیوں کی محافل میں جانے سے کیوں باز نہیں آتے، تو یاسر عرفات نے کہا، میں یہودیوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ان کی سوچ کو جاننا چاہتا ہوں۔ 1944 میں یاسر عرفات نے یونیورسٹی آف کنگ فؤاد میں داخلہ لیا اور 1950 میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد یاسر عرفات یہودیوں کی جانب سے نشر کی جانے والی کتب اور خصوصاً صہیونزم کے بانی تھیوڈرل ہرزل کے نظریات کا مطالعہ کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف یاسر عرفات عرب قومیت کا ایک بہادر سپاہی بھی بن کر ابھر رہا تھا اور فلسطین پر انگریزوں کے تسلط کے حوالے سے بیت المقدس کے دفاع کے لیے بنائی جانے والی ملیشیا میں اسلحہ اسمگل کرنے جیسی اہم ذمہ داریاں بھی انجام دے رہے تھے۔ 1948 میں عرب اور اسرائیل جنگ کے دوران یاسر عرفات یونیورسٹی چھوڑ کر اسرائیلی افواج کے خلاف جہاد میں فلسطینی گروہوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ایک طرف عرفات مسلمان فدائین میں اہم ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے، جبکہ دوسری طرف انہوں نے اخوان المسلمون میں شمولیت بھی اختیار کر لی۔ یاسر عرفات غزہ میں ایک اہم ترین محاذ پر مصری افواج کے ہمراہ اسرائیلیوں کے خلاف جنگ میں نبردآزما رہے، اور 1949 میں جب اسرائیلی افواج جنگ پر باری ہونے لگیں تو یاسر عرفات وسائل کی کمی اور ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے مصر واپس چلے گئے۔ یاسر عرفات نے دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور پھر یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطینی طلبہ کی جماعت جرنل یونین آف پیلسٹینین اسٹوڈنٹس GUPS کے صدر رہے اور 1956 تک صدارت کے فرائض انجام دیے۔ بعد میں سوئس کینال پر مصری افواج کے ساتھ مارکوں میں مصروف رہے۔ یاسر عرفات ایک مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ الفتح نامی فلسطینی پارلیمانی جماعت کے بانی بھی رہے اور فلسطین کی آزادی کی خاطر ان گنت خدمات انجام دیں۔ یاسر عرفات کی پوری زندگی مجاہدین کے ساتھ گزری اور غاصب اسرائیلی دشمن کے خلاف برسرے پیکار رہے، یہاں تک کہ صہیونی غاصب دشمن نے ان کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ یاسر عرفات کا نام تاریخ میں ایک عظیم فلسطینی رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یاسر عرفات کی جہادی زندگی کی اہم ترین اور منفرد خصوصیت یہ رہی کہ انہوں نے فلسطین کی آزادی کی خاطر قسم کھائی اور عہد کیا کہ وہ تا دم مرگ اپنے جسم سے اسلحہ کو جدا نہیں ہونے دیں گے اور اپنے گلے میں موجود فلسطینی نشانی، فلسطینی چفیہ رومال کو بھی جدا نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یاسر عرفات وہ واحد رہنما ہے کہ جنہوں نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں جب خطاب کیا تو ان کے جسم پر ان کا اسلحہ، جو مزاحمت کا نشان سمجھا جاتا تھا، موجود تھا اور فلسطینی رومال بھی ان کی گردن میں موجود تھا۔ بہرحال یاسر عرفات کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً وہ ایک عظیم اور بہادر رہنما تھے کہ جنہوں نے اپنی جوانی سے ہی انسانیت کے دشمنوں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف عملی جہاد کیا۔ یاسر عرفات کا قتل خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یاسر عرفات دشمنوں امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتے تھے۔